لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے سجائی گئی اس بزم نور میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات بنائے، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ میں تو آپ سے تقریر کرنے آیا ہوں، آپ سے بات کرنے آیا ہوں، فوٹو کھنچوانے تھوڑے آیا ہوں میں، میری تو تصویریں پہلے بہت زیادہ ہیں، تو آپ بیٹھ جائیں، مہربانی کریں، تشریف رکھیں، اور انتظام آپ کا بڑا سونا اور مکمل ہے، کوئی پریشانی تو نہیں خاص؟ مجھے لگ رہا ہے کوئی بڑی بے چینی سی ہے، دائیں بائیں، آپ آرام سکون سے اطمینان۔ اب تو تقریر سنیں نا جی، آپ نے تو کہا تھا آپ نے آنا ہے تو ہم نے تقریر سننی ہے، تو وعدے پہ عمل کریں، مہربانی کریں، بیٹھ جائیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور کمیٹی والے دوست اس بات کو سمجھ لیں کہ جب محفل شروع ہو جائے نا، پھر انتظام مکمل ہوتا ہے تو محفل شروع ہوتی ہے۔ اب بس کریں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مسجد ویسے سکون کی جگہ ہے، اللہ کے گھر میں آ گئے، اس کا ادب یہی ہے کہ آپ اطمینان سے، سکون سے، وقار سے، اور دائیں بائیں نہ دیکھیں، مجھے بلایا تو مجھے دیکھیں، آپ مہربانی کریں، آپ ایک دوسرے کو کیا دیکھتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اطمینان سے، سکون سے بیٹھیں اور بات سنیں آپ، اللہ آپ کو برکتیں عطا کریں۔ میرے بھائی، یہ میلاد شریف کی محفل ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ان میں سے جو اہم ذمہ داری تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام مخلوق تک پہنچانے کی ڈیوٹی تھی۔ قرآن مجید نازل کیا گیا اور سرکار سے یہ فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کو پیغام حق دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نا امت کا بڑا غم تھا، اگر کوئی تنگ دست ہوتا تھا تو اس کا بھی بڑا غم تھا، یتیموں کے لیے بھی بڑا درد تھا، بیواؤں کے لیے بھی بڑا غم تھا، کمزوروں، غریبوں، مجبوروں کے لیے بڑا غم تھا، لیکن سب سے زیادہ سرکار کے دل میں جو غم تھا وہ یہ تھا کہ میری امت جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے بڑی تنظیمیں بنائی ہیں،
اب تنظیمیں بن گئی ہیں یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، بڑا کچھ بن گیا ہے، بننا چاہیے، ابھی کم ہے، زیادہ بننا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب تو یورپ میں کتے اور بلیوں کے حقوق پر بھی تنظیمیں بننے لگی۔ ٹھیک ہے، بن جائیں۔ میرے ایک دوست ہیں یورپ میں، تو وہ کہتے ہیں کہ کتے نے مجھے کاٹ لیا، تو میں نیا گیا تھا، تو میں فٹافٹ ہاسپٹل گیا، تو میں نے کہا مجھے انجیکشن لگا دو، مجھے کتے نے کاٹ لیا۔ تو کہنے لگے آپ فکر نہ کریں، ہم نے کتوں کو پہلے سے انجیکشن لگا دیے ہوئے، ان کو لگے ہوئے ہیں، وہ کسی کو کاٹیں بھی تو تکلیف۔ یہ سارے انتظامات ہو رہے ہیں، ہونے چاہیے، کوئی یہ بری بات نہیں، لیکن کیا کبھی کوئی جماعت، کوئی سیمینار، کوئی پروگرام، ہمارے ہاں نا شعور بیدار کرنے کے پروگرام ہوتے ہیں، سیمینار کیے جاتے ہیں، اپنے ورکروں کو فریش کرنے کے لیے، ان کے اندر جذبات تازہ کرنے کے لیے نئے سرے سے کچھ پروگرام کیے جاتے ہیں، کچھ سیمینار منعقد ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کو نا کورس کرایا جا رہا ہے تاکہ آپ فریش ہو جائیں اپنے نظام کے لیے۔ تو بھئی انسان کی سب سے بڑی کامیابی، قرآن مجید نے کہا کہ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور شروع یہاں سے کیا کہ لا یستوی اصحاب الجنت و اصحاب النار، جہنمی اور جنتی آیت کیسے ہے دی؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنمی اور جنتی کبھی برابر ہو سکتے؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، یہ جو جنتی ہیں یہ کامیاب گروہ ہے۔ یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ کامیاب گروہ ہے۔ کامیاب وہ گروہ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شوق تھا، جو میں بات کہہ رہا ہوں اس پر ذرا زیادہ غور کریں۔ حضور کا یہ شوق تھا کہ محبوب کی امت دوزخ سے بچے اور جنت کے اندر چلی جائے۔ اس کے لیے حضور محنت کرتے تھے، منصوبہ بندی کرتے تھے، پلان کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، سفر کرتے تھے، جد و جہد کرتے تھے۔ یہ وہ تڑپ تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا عکاظ کی منڈیوں میں لے جاتی تھی، میلوں میں جا کے حضور تبلیغ کرتے تھے، میلوں میں جا کے۔ اور یارو سن لیتے ہو، کبھی سوچا تو کرو، حضور میلوں میں جا کے تبلیغ فرمایا کرتے تھے، منڈیوں میں جاتے، طائف چلے گئے یہی پیغام لے کے، دروازوں پہ دستک دے دے کے کہتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں۔ اتنی محنت کی کہ اللہ کریم نے فرمایا محبوب طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب قرآن پاک اس لیے تو نہیں نازل کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اب تم مشقت کر کے دین کا کام کرنے لگے، اب تم مشقت میں پڑ گئے، جد و جہد کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے جیسے کسی نے آگ جلائی اور جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا تو وہ پروانے آ گئے جو آگ کے گرد آ کے جلتے، روشنی کے گرد آتے ہیں، تو اگر کوئی ان کا خیر خواہ تو انہیں ہٹاتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ جل جاؤ گے۔ تو محبوب فرمانے لگے تم بھاگ کے جاتے ہو جہنم کی طرف، اور میں تمہیں کمر بند سے پکڑ کے، میں تمہیں سینوں سے پکڑ کے کھینچتا ہوں کہ ادھر نہ جاؤ، ادھر جہنم ہے، ادھر جاؤ جہاں میں نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا ہوا۔ سرکار کا یہ شوق تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے حضور سب سے زیادہ قیمتی اس بات کو جانتے تھے کہ کوئی شخص کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے، یہ سب سے بڑی خواہش تھی۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی اگر تیری وجہ سے ایک شخص ہدایت پا گیا، ایک شخص، زیادہ نہیں، ایک شخص اگر تیری وجہ سے ٹھیک ہو گیا تو سمجھ لے اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا اور ما فیہا کی ساری نعمتیں عطا کر دی۔ اب نا یہ جو ہماری جد و جہد ہے نا، یہ اور ناراض نہ ہونا، یہ کوشش اب ماں باپ بھی نہیں کرتے کہ بچے جہنم سے بچ جائیں، یہ کوشش ماں باپ بھی نہیں کرتے، یہ مزاج ہم۔ اور ہمارے ہاں جو آج کل اللہ تعالیٰ خیر کرے دینی محافل کا ماحول ہے، اس میں تو نعت خواں ویسے جنت کا مذاق اڑاتا ہے،
وہ مذاق اڑاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہوئے تو کھڑی جنت دیاں کرنے گلاں میں کہ وہ دیاں جدیاں اللہ پاک نے کیتیاں وہ دیاں جدیاں نبی پاک نے کیتیاں اسی جنت کی باتیں کرتے ہیں. اور کس کی کرتے ہیں؟ ہمیں جنت نہیں چاہیے تو تمہیں پھر کیا چاہیے؟ جنت نہیں دیکھیں تو پھر کیا لینا ہے بتاؤ؟ اگر تم کہو کہ اللہ رسول کی بارگاہ تک جانا ہے تو خدا کی زیارت بھی جنت میں ہوگی اور مدینے والے رسول کا دیدار بھی جنت میں ہوگا. وہ تو جنت میں ملے گا سارا کچھ. تو تم نے پتہ نہیں کدھر جانا ہے کیا تم. تو یہ سرکار کی خواہش تھی. آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کوئی ایسا منصوبہ نہیں دیا. سرکار کوئی ہر سال یہ اعلان نہیں کرتے تھے کہ اتنی یونیورسٹیاں بنائیں گے یہ سڑکیں پکی کرائیں گے. یہ بھی ہونی چاہیے. لیکن جو حضور کا منشور ہے جو دستور ہے وہ یہ ہے کہ بلغ عنی ولو آیا. ہم لوگوں کو دین پہنچائیں گے گویا جہنم سے بچائیں گے اور جنت کا راستہ دکھائیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ تم نے اس طرح کرنا ہے کہ تم نے جانا ہے جنگ کے لیے جب جہاد کے لیے تو تم نے جاتے ہی تلواریں نہیں چلانی بلکہ سب سے پہلے تم نے دین پیش کرنا ہے. اگر وہ کلمہ پڑھ جائیں مسلمان ہو جائیں تو فرمایا پھر وہ تمہارے بھائی ہیں پھر تم نے جنگ نہیں. کیونکہ ہمارا مقصود کلمہ. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ جنگ کے لیے گیا تھا. یہ آواز پھٹ رہی ہے جی اس کی یا اس والے مائک کی یا اس کی اگر ٹھیک ہو جائے تو اچھا ہے اللہ جزا دے. کہتے ہیں جہاد کرنے کے لیے جب ہم گئے نا تو میں نے ایک شخص پر تلوار اٹھائی میں اسے قتل کرنے لگا تھا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو وہ کہتے ہیں میں نے فوراً کہا کہ تم اب موت سے ڈر کے کلمہ پڑھ رہے ہو. میں نے اسے قتل کر دیا لیکن بات میرے دل میں رہ گئی. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں جب جنگ کے لیے گیا ہوں تو حضور میں نے ایک شخص پر تلوار اٹھائی میں اسے قتل کرنے لگا تو یا رسول اللہ وہ موت سے ڈر کے نا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. کیا خوبصورت انداز ہے. اللہ کے رسول فرمانے لگے تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ موت سے ڈر کے کلمہ پڑھ رہا؟ جب کلمہ پڑھ رہا تھا تو پھر اس کا کلمہ قبول کرنا چاہیے. یاد رکھ لیں کہ یہ شوق کے لوگ دین میں آئیں دین میں داخل ہوں امت بڑھے لوگ مسلمان ہوں لوگ اصلاح پذیر ہوں لوگ تقوی والے ہوں لوگ پرہیزگار ہو جائیں لوگ نیک ہو جائیں. یہ تڑپ تھی ہمارے بزرگوں کی. یہ وہ خواہش ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے منتقل فرمائی. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا بھی تھے رضائی بھائی بھی تھے. تو حضرت امیر حمزہ شکار کے بڑے شوقین تھے اور بہادر اور دلیر انسان تھے. کہتے ہیں کہ میں شکار کر کے واپس آ رہا تھا تو رستے میں مجھے سویبہ لونڈی ملی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا تو محبوب سے بڑی محبت کرتی تھی. تو کہنے لگی حمزہ تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی آج نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تھے تو ابو جہل آ گیا. پہلے تو اس نے حضور کو سخت سست کہا بڑی باتیں کی حضور بولے نہیں. معاذ اللہ اس نے بڑا کچھ کہا پر سرکار خاموش رہے اور جب حضور نہیں بولے تو اس نے ڈنڈا مارا اور سرکار کا سر انور پھٹ گیا ہے. وہ رو کے کہنے لگی وہ اس لیے مارتا ہے کہ حضور کے والد موجود نہیں. امیر حمزہ کہتے ہیں میں شکار لے کے آ رہا تھا وہ شکار میں نے وہیں پھینکا ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا اور جب میں پہنچا نا مسجد الحرام میں تو خانہ کعبہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے یہ بیٹھے تھے تو ابو جہل بھی بیٹھا تھا. تو میں نے جاتے ہی ایک ڈنڈا مارا اس کے سر پہ. تو میں نے کہا تم کیا سمجھتا ہے وہ لاوارث ہے؟ جرت ہے تو ہاتھ لگا کے دکھا میرے بھتیجے کو. کچھ دائیں بائیں والے لوگ حرکت کرنے لگے تھے لیکن ابو جہل بڑا تیز تھا. وہ سمجھ گیا کہ امیر حمزہ سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. نے لوگوں کو بٹھا دیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں پہنچا نا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر تو وہ سرکار کو مرم پٹی کر رہی تھی اور رو رہی تھی. میں نے آگے بڑھ کے کہا میں نے کہا بھتیجے غم نہ کریں پریشان نہ ہو میں نے آپ کا بدلہ لے لیا اور میں نے زیادہ سر پھوڑا ہے اس کا اور اس کو جرت نہیں ہوئی بات کرنے کی. کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو سرکار اٹھے اور میرے سینے سے لگے. حضور روئے اور میں نے کہا نا خوش ہو جائیں میں نے بدلہ لے لیا ہے.
تو محبوب اقدس نے سر انور اٹھایا اور فرمانے لگے چچا میں ابو جہل کو مارنے سے تو خوش نہیں ہوتا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے اس بات کو۔ فرمایا میں ابو جہل کو مارنے سے خوش، بولیے ابو جہل کو مارنے سے میں خوش نہیں ہوتا، تو بھتیجی آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے آپ کلمہ پڑھ جائیں میں خوش ہو جاؤں گا۔ اب کلمہ پڑھیں، میری تو خوشی اس بات میں ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں، مسلمان ہو جائیں۔ میں نے عرض کی تھی کو ذرا کم کر، تو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت بڑے جوش میں تھی، کہنے لگی اگر میں کلمہ پڑھوں گا تو آپ خوش ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں، تو انہوں نے اسی وقت میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہمارے اندر نا وہ جو ذوق ہے نا، دو طرفہ مسئلہ خراب ہو گیا، نہ کرنے والوں کا اور نہ اصلاح کرانے والوں کا، ہمارا وہ ذوق نہیں۔ ہمارے یہاں مسائل زیادہ تر سٹیٹس کے بن گئے، سٹیٹس کے، تعلقات بنانے کے، آگے بڑھنے کے، حالانکہ جو ضروری کام ہے وہ اصلاح لینا ہے، وہ تربیت کا اصول ہے، اس پر توجہ دینے سے انسان نفع بخش ہوتا ہے، اصلاح پذیر ہوتا ہے، اسے فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ میرے عزیز اچھی طرح سمجھ لے کہ سرکار کی چاہت ہے کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں، حضور کی چاہت ہے کہ رب کریم کے بندے رب کریم کی بارگاہ میں جھکنے لگ جائیں، سرکار کی چاہت ہے کہ اللہ کے بندے قرآن شریف پڑھنے لگے، حضور کی چاہت ہے کہ لوگ اللہ کا ذکر کریں، چاہت ہے کہ لوگ دین کا علم پڑھیں، حضور کی چاہت ہے کہ یہ وہ سارے کام کریں جن کی برکت سے رب انہیں جنت عطا کرے۔ اور اس کے لیے حضور قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے شفا شریف میں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تو جناب انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے آیا، اس نے کشکول طلب دراز کیا تو اللہ کے رسول نے اسے کچھ دیا، بندہ تھا بھولا بالا، ابھی اسے آداب نہیں آتے تھے۔ میں دوستوں سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ کسی کو ادب سکھاؤ، پھر نہ کرے تو پھر بے ادب کہنا، لیکن ہم بغیر ادب سکھائے لوگوں کو بے ادب کہہ دیتے ہیں۔ بولے سکھا تو لو، پھر نہ کرے تو پھر کہنا بے ادب ہے۔ تو وہ بیچارہ آداب نہیں جانتا تھا، ابھی خبر نہیں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا تو اسے سمجھ نہیں آئی، فوراً کہنے لگا کہ اب اسے وہ دیکھ رہا تھا کہ مقدار کتنی ہے، کلو کتنا ہے، وزنی کتنا ہے، تعداد کتنی ہے۔ حالانکہ حضور جب کسی کو دیں تو مقدار نہیں ہوتی، پھر تو معیار ہوتا ہے، پھر تو ایک قطرہ ہی بڑا کافی ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں تھی نا، ابھی آداب نہیں جانتا تھا، بدو تھا۔ کچھ دیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی تعریف سن کے آیا تھا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، معاذ اللہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی، پر میں اس کی گردن اڑاؤں گا۔ حضور نے فرمایا عمر ذرا ٹھہر جا، جلدی نہ کر۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو ساتھ لیا اور حضور گھر لے گئے۔ گھر لے جا کے نا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا جتنا مال دیا تھا نا اس سے دگنا اسے دیا، اس کی دونوں آنکھیں کھل گئیں۔ پھر حضور نے پھر جتنا دیا تھا اس سے پھر دگنا دیا، اور جب تیسری دفعہ دیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا۔ اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوفان کے اندر ہوا اتنی تیز نہیں چلتی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہی بات میرے صحابہ کے سامنے بھی کہہ دو گے؟ اس نے کہا میں کہہ دوں گا۔ تو سرکار فرمانے لگے جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے، جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو ان کے دلوں کو سکون نصیب ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ باہر آیا، اور باہر آ کر کے نا تو وہ کہنے لگا کہ میرے محبوب کے غلاموں، میں نے طوفان میں بھی ہوا اتنی تیز چلتی نہیں دیکھی جتنی نبی پاک کی سخاوت تیز چلتی ہے۔ ہوا اتنی تیز نہیں چلتی جتنی حضور کی سخاوت کا دریا تیز بہتا ہے۔ اب صحابہ خوش ہو گئے، چہرے کھل گئے۔ نبی کریم فرمانے لگے عمر جو بات اس نے پہلے کہی تھی نا، اگر اسی پر تم اسے قتل کر دیتے یہ جہنم میں جاتا، اور اب جو کچھ کہہ رہا ہے نا اس نظریے پہ مرے گا تو رب اسے جنت عطا کرے گا۔
پھر ایک مثال حضور نے بیان فرمائی، مثال وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، مثالیں ہوتی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ایک مثال بیان کی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر میری اور تمہاری، یعنی میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ناک سے نکیل نکل گئی تھی، لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے، کسی نے ڈنڈا اٹھایا، کسی نے نیزہ اٹھایا، کسی نے کوئی چیز اٹھائی، لوگ دوڑتے تھے اس کو پکڑنے کے لیے، لیکن وہ کسی کے قابو نہیں آتی تھی۔ محبوب فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا، اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ تم نے میری اونٹنی کا کیا حال کیا، لہو لہان کر دیا ہے۔ اس نے کہا پیچھے ہٹو سارے، میں سنبھال لیتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے نا اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا زمین سے، تھوڑا سا چارہ اٹھایا، اونٹنی کو دکھایا تو اونٹنی دوڑی ہوئی آئی، اونٹنی کو دکھایا تو اونٹنی دوڑی ہوئی آئی۔ اس نے اونٹنی کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، بغیر کسی کی مدد کے اس کے ناک میں نکیل ڈالی، پھر وہ اونٹنی کے اوپر سوار ہوا اور جاتی دفعہ لوگوں سے کہنے لگا تم نے بلا وجہ میرے جانور کو تکلیف دی، اونٹنی میری ہے، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے عمر امت میری ہے تو اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی محمد مصطفیٰ کو ہی آتا ہے، مجھے پتہ ہے ان کو سنبھالنا کیسے ہے، کیسے کر کے ان کو قائل کرنا ہے، کس حکمت سے انہیں دین سکھانا، مجھے وہ طریقہ آتا ہے۔ دوستو، بڑی دانائی سے، بڑے پریم سے، بڑی حکمت سے اللہ کے محبوب لوگوں کے دلوں میں دین اتارتے، دین اتارتے، سرکار لوگوں کو سکھاتے کہ اس طرح کر۔ حبار بن اسود اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس نے سرکار کی بیٹی کو تکلیف دی تھی۔ سرکار کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب جب مکہ شریف سے آ رہی تھی تو اس نے نیزہ مارا ان کے گھوڑے کو، تو گھوڑا تیز دوڑا تو وہ گر گئی تھی، انہیں شدید تکلیف آئی اور بہت عرصہ وہ بیمار رہیں، بالآخر وصال کر گئیں۔ تو فتح مکہ کے موقع پر نا یہ بھی چہرے پہ کپڑا ڈال کے آ گیا، لیکن دیکھیں حضور کو کلمہ کتنا پسند ہے، آگے کہنے لگا اگر بہت بڑا دشمن آئے تو آپ معاف کر دیتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تو چہرے سے کپڑا ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، پر تو کلمہ پڑھ، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار، پڑھ کلمہ، میں تیار ہوں، معاف کر دوں گا۔ امت کا مسلمان ہونا، ان کا کلمہ پڑھ لینا، ان کے دین کے قریب آ جانا، دین سے ان کا پیار کرنا، یہ حضور کو بڑا ہی پسند، بڑا ہی پسند۔ کچھ باتوں پہ نا بڑے ناراض ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، بھائی باہر بولے نا، میں تو پہلے بھی گزارش کی، اب تو ہماری تقریر ختم ہونے لگی، باہر والے دوست، باہر والے گفتگو نہیں کریں، شور نہیں کریں، بڑی مہربانی، نہ بولیں جی باہر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ادھر دیکھیں میری طرف جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کتنی بھی تکلیف دیتا تھا نا، سرکار ناراض نہیں ہوتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ لیکن اگر کوئی حدود اللہ کو توڑتا تھا، حدود اللہ کو اگر کوئی شخص توڑتا تھا، یعنی دین کے معاملے میں اگر کوئی بندہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا تھا تو سرکار جلال فرماتے تھے۔ آؤ سمجھ لیں کہ کوئی چیز آپ بڑے پیار سے بناتے ہیں اور جب اس میں کوئی بندہ دراڑیں ڈالے پھر تکلیف ہوتی۔ تو دین کے معاملات اتنے پیارے تھے نبی کریم کو، اتنے محبوب تھے کہ اگر کوئی دین کے مسئلے میں کمزوری کرتا تو سرکار اس پر جلال فرماتے۔ کچھ لوگوں نے شکایت کی، یہ مسلم شریف میں موجود ہے، کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد کا امام نماز بہت ہی لمبی پڑھاتا ہے، بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ حضور نے بلا لیا اور حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ سرکار نے شدید غصے کا اظہار فرمایا، فرمایا کیوں لمبی نماز پڑھاتے ہو لوگوں کو؟ اور ایک بڑا اہم جملہ اس حدیث میں فرمایا، سرکار فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، تم دور کرتے ہو، لوگوں کو آسانیاں دو، تکلیف میں مبتلا کرتے ہو۔ یہ دین کے ساتھ خاص لگاؤ نبی پاک کا، یہ خاص ذوق میرے رسول کریم کا، دین کے ساتھ لوگ جڑیں، دین کے لوگ قریب آئیں، دین کو لوگ قبول کریں۔ کوئی بندہ اگر ساری رات بھی حضور سے کہتا نا مجھے دین کے حق میں دلائل دیں، تو اللہ کے رسول ساری رات تبلیغ کرتے تھے، اسے بتاتے تھے یہ حضور۔ آپ یقین کریں اب سارے جذبے لوگوں کے اندر ہیں،
نہیں تو دین پھیلانے کا جذبہ، دین پھیلانے کا جذبہ۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تقریریں بھی وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جن میں ذرا عوام بلے بلے کرے، کیا بات ہے۔ اور مجھے چونکہ میں اب جلسوں میں رہتا ہوں تو میرے تجربات تھوڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک نقیب صاحب نقابت کرتے کرتے، اہل سنت کے اسٹیج پہ جو نقیب ہوتا ہے وہ بھی شہنشاہ نقابت ہوتا ہے، یعنی چھوٹا درجہ ہی کوئی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں میرا اس جماعت سے تعلق ہے جس کا نقیب بھی شہنشاہ ہوتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ کریں کہ باقی سارے لوگ، پھر جو خطیب ہوگا وہ تو بادشاہ اعظم ہوگا نا۔ پھر آپ بتائیں کہ کتنا لمبی بات جائے گی اور اسے آپ کیسے کنٹرول کریں گے، ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اور نعت کا ٹکٹ بانٹ رہا ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ جنت کی، کہندہ ہاتھ کھڑے کرو تے او جنت کے سامنے لے لو، ایسے نہیں کریں۔ اعتدال حسن ہے دین کا۔ اچھا، وہ مجمع کے اندر نقیب صاحب اب نقابت کر رہے ہیں اور میں نہیں تھا، کسی اور خطیب کو دعوت دے رہے تھے، میں ابھی منتظر تھا۔ خصوصی خطاب کرنے والے ذرا اینڈ پہ ہوتے ہیں، خصوصی کرنا ہو تو پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں میں نے خصوصی خطاب چھوڑ دی، اب میں نے عام شروع کر لی ہے، کیونکہ وہ بڑا لمبا ہوتا ہے، اتنا ویٹ کون کرے۔ عام خطاب کرو تاکہ ٹائم پہ تو ہو جائے نا۔ بہرحال آمدام برسر مطلب، وہ اب نا نقیب صاحب خطیب صاحب کو کہہ رہے تھے کہ جنجدہ مجمع میں تانوں دیتا ہے نا، انجدہ ہی اگے چلانا جی۔ تو میں پریشان ہو گیا، میں نے اسے 2-3 دفعہ پوچھا، میں کہ انہوں تو مثلاً کی کیتا ہے مجمع میں، مجھے بھی تھوڑا بتا، کیا مطلب یہ مزاج اس کو بدلیں۔ اور اب میں اور آپ بھی جو ہم آتے ہیں سننے کے لیے تو ہم بھی تھوڑا ذہن بنائیں کہ میں کچھ لینے جا رہا ہوں، خالی کان کا ذائقہ نہیں، خالی یہ لطف اور سرور نہیں۔ آپ محفل سے نکلیں تو آپ نے کوئی چیز سیکھی ہوئی ہو، کوئی شوق آپ کے اندر بیدار ہو چکا ہو، کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو مل چکی ہو۔ اصلاح کا ذوق تھا میرے رسول کریم کا۔ اور امت کے اندر پہ جتنے لوگ آئے نا، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار ماں کے بیٹے تھے اور بڑے قیمتی کپڑے پہنا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے جب انہیں مبلغ بنا کے مدینے بھیجا تو حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں کہ میں چودھری تھا، وہ پہلے دن میرے پاس تبلیغ کرنے آیا تو میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا جاؤ دوڑو، بھاگ جاؤ، میں نہیں سنتا تمہاری بات۔ کہتے ہیں وہ چپ کر کے چلے گئے، دوسرے دن پھر آ گئے، کہنے لگے چل یار تو نام عمل کرنا پر تھوڑی سن تو لے۔ کہتے میں نے پھر بھگا دیا، تو تیسرے دن وہ پھر آئے، حالانکہ بہت بڑی ماں کے، امیر ماں کے بیٹے تھے۔ میں نے کہا یہ باز نہیں آئے گا، چلو تھوڑا سون ہی لیتے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے چند باتیں میرے رسول کریم کی کہیں، کھڑے کھڑے بات ہو رہی تھی، تو حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں چند باتیں ہوئی تو میں نے کہا مصعب مجھے مزہ آنے لگ گیا ہے، اب کھڑے نہیں رہا جاتا، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، تو بھی بیٹھ جا، اور آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، چہرہ و شمس کے جلال کی باتیں کریں، آ ذرا حضور کا ذکر چھیڑ۔ لیکن ہمارا وہ ذوق ہی نہیں، وہ طبیعت ہی نہیں۔ کوئی نہیں کہتا بے نمازی کو کیا وہ نماز پڑھے، اور اگر کبھی کوئی کہتا بھی ہے تو وہ اس طرح کہتا ہے کہ یہ کبھی پڑھے ہی نہ، کبھی پڑھے ہی نہ، اور بھائی مر جانا ہی، کوئی نہیں ہوں پیچھے پوچھتا، پڑھ لیا کر 2 رکعتاں، پیسے کتنے کٹنے نہیں، یہ تبلیغ ہو رہی ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے تو اپنی قبریں جانا ہے تو میں۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے اپنے حق میں قائل کرنا ہو نا، اپنے حق میں کسی بندے سے کو 20-50 ہزار روپیہ ادھار لینا ہو تو پھر لوگوں کو بڑا طریقہ آتا ہے اسے قائل کرنے کا۔ پھر اس کو کہتے ہیں، وہ ٹیلی فون کرتے ہیں، بھائی جان کہاں ہو، تو کہتا ہے حکم کرے، کہ ٹیلی فون والی گل نہیں، مل کے کر دیں۔ پھر اس کے گھر جاتے ہیں، پھر اس کی پوری منت کرتے ہیں، اتنا دکھ سناتے ہیں کہ وہ مان ہی جائے، پھر قسمیں اٹھاتے ہیں کہ وقت پہ واپس بھی ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ بولیے، اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو مجھے کتنا طریقہ آتا تھا، اور جب رب رسول کے حق میں قائل کرنا تھا، جب اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا تھا، تو پھر میں نے سمجھا ہی نہیں کہ حکمت بھی ہونی چاہیے تھی، دلیری بھی ہونی چاہیے تھی، تسلی بھی ہونی چاہیے تھی۔ حضرت باجزید بستامی، لوگوں نے بتایا کہ یہاں نا بستام میں طوائف آ گئی ہے اور ساری نوجوان نسل کا رخ اس طرف ہو گیا ہے۔ ایک بات میری یاد رکھنا، اگر پڑوسیوں کا لڑکا غلط جا رہا ہے نا، یا معاذ اللہ کسی کی بیٹی غلط ہو گئی ہے، تو یہ ذہن بنا لیں، اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اگر پڑوسیوں کے گھر میں آگ لگی ہو نا تو اسے بجھایا نہ جائے تو وہ ہمارے گھر بھی آ جائے گی۔ ہم تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا بچہ غلط ہے، تو وہ غلط بچہ اگر غلط ہے نا، میرا بچہ بھی اسکول جاتا ہے،
گلی میں نکلتا ہے. ہم نے صرف اپنا بچہ نہیں بچانا, ہم نے امت کے بچے بچانے ہیں. ہم نے ملی اور قومی سوچ پیدا کرنی. ہم تنقید کرتے ہیں فلانے کا بچہ خراب ہو گیا, فلانے کا نہیں, وہ تیرا میرا بچہ ہے, وہ سنورے گا تو باقی بھی سارے سنوریں گے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں طوائف آ گئی, اس نے ڈیرا لگا لیا, نوجوانوں کا رخ اس عورت کی طرف ہو گیا, جانے لگے. وہی ہوا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے, لوگ کہنے لگے جی فلانے کا لڑکا چلا گیا, کل فلانے کا گیا تھا, پرسوں فلانے کا, سارے یہی باتیں کر رہے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے بستام کے بڑوں کو بلا کے کہا کہ اس کو بند کراؤ. لیکن یقین کریں, ناراض نہ ہونا, سیاستدان چھوٹی سی کرسی کے ساتھ اتنا مخلص ہوتا ہے کہ وہ ریڑھی والے کی بھی منت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. وہ ساری رات جاگتا ہے اور اتنی موٹی آنکھیں سوج جاتی ہیں الیکشن کے دنوں میں, پر سوتے نہیں. میں کہتا ہوں یہ ممبری کے ساتھ اتنا مخلص ہے, مجھے بھی تو ممبر رسول کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. مجھے بھی تو کوئی جد و جہد کرنی چاہیے. مسلمانوں کو بھی تو کوئی خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے بھی کوئی ہمت کرنی. تو بہت سارے بڑے بوڑھوں سے کہا, لیکن ہر بندہ اپنی سیاست سے تو مخلص ہوتا ہے, پر قومی ملی معاملات سے مخلص ہے, اس طرف توجہ. بلکہ اب تو دین کے خلاف ہمارے وزیر مملکت صاحب نے چند دن پہلے کہا ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ایک مدرسے کے مولوی صاحب بچوں کو کہہ رہے تھے کہ نشہ کیا کرو. تو آپ مدرسے کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں ڈر لگتا ہے آپ کو؟ آپ مدرسے کا نام لیں, آپ بیان کریں, بتائیں, خبر دیں. یہ اداروں کو بدنام کرنے کے لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں. جن یونیورسٹیوں کی آپ سرپرستی کرتے ہیں نا, ان کی ساری رپورٹس ہم دکھا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں ڈرگز بیچی جاتی ہے اور کیا کیا حال ہو رہا ہے اداروں کا. یہ ساری خبریں آئی نہیں اخباروں میں؟ فلانی یونیورسٹی میں یہ ہو گیا, تو سارا کچھ میڈیا نے شائع کیا نہیں. لیکن حد ہو گئی ہے, آپ مدارس کو بدنام کرنے میں اتنے بے باک ہو گئے صرف اس لیے کہ یہاں دین پڑھایا جاتا ہے. پہلے بھی حکومتیں سرپرستی نہیں کرتی تھیں, اب بھی جس نے جتنی مخالفت کرنی ہے وہ کر لے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. اس کا مزاج ہے. اس طرح نہ کریں آپ ٹھیک طریقے سے مثبت انداز میں بات کریں. اور اگر کہیں خرابی بھی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اسٹیٹ کے بڑے ہیں, آپ آئیے اس خرابی کو دور کیجئے. لیکن اس طرح لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو لانا اور لا کے خرابیاں کرنا, یہ باتیں درست. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ شعور دے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ مدرسہ مولوی کا ہے, بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ رسول اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کو جب بڑوں سے آپ نے بات کی کہ یار وہ عورت خراب کر رہی ہے سارے معاشرے کو, تو آگے بڑھا جائے اور اس کو سمجھایا جائے, تھوڑا قائل کیا جائے. جب آپ نے لوگوں سے کہا تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ان معاملات میں ذرا آگے جانے کو تیار نہیں ہوتے. اب ہر طرف سے آپ نے دیکھا کہ کوئی ساتھ نہیں چلے گا, تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ بندہ ہتھیار چھوڑ دے. دین کا کام کرنے والوں نے دین کا کام تو کرنا ہے نا. حضرت بایزید نا دن کے وقت اس بی بی کے گھر چلے گئے, کہنے لگے ایک رات کے کتنے پیسے لیتی؟ اللہ اکبر, شیخانے کو تو میں خانے میں مسلمان آئے. اس جگہ چلے گئے, اس جگہ جا کے کہا کتنے پیسے لیتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اتنے پیسے لیتی ہوں. فرمانے لگے آج کسی کو موقع نہ دینا, میں آؤں گا. جو کبھی حضرت بایزید کا نام نہیں لیتے تھے انہوں نے بھی شروع کر دیا. دیکھا آج پیر بھی پہنچ گئے, شور ہونے لگا. جنہوں نے کبھی یہ نہیں نہ بتایا تھا کہ وہ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں, ہمارے ہاں نا اچھی باتیں لوگ کبھی پرموٹ نہیں کرتے, خدا نہ خواستہ کسی سے غلطی ہو جائے پھر تو موج بن گئی نا. پھر کہیں گے 99 چھوڑو آپ, یہ دیکھو یہ کیا کیا ہے اس نے, اس پر توجہ. اب سارے بستام میں وہ بابا بھی چلا گیا, بابا جی. حضرت بایزید بستامی نے رات تھی, ٹھنڈ تھی, بکل ماری, چادر اوڑھی, پیسے دبائے, بی بی کے دروازے پہ دستک دی. وہ باہر آئی, بن سور کے تیار تھی. حضرت نے اس کی جھولی میں پیسے ڈالے, اور جب اسے پیسے دے لیے نا تو کہنے لگے اب تو میری پابند ہے. اور جب کنڈی اندر سے لگی تو بستام کے سارے لوگ ہاتھوں میں روڑے لے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ نکلے گا تو روڑے ماریں گے. کیا تم پیر بنتا تھا, پارسا تھا, صوفی درویش عالم بنتا تھا؟ حضرت نے اس کو کہا تو میری پابند ہے. کہنے لگی بالکل. فرمایا جو میں کہوں گا تو کرے گی؟ اس نے کہا جی میں کروں گی. تو فرمانے لگے جا پھر وضو کر کے آ.
جا وضو کر کے آ۔ وہ خاتون وضو کر کے آئی تو حضرت نے چادر کھولی تو بغل میں مصلی تھا، اپنے دست مبارک سے مصلی بچھایا اور کہنے لگے تو میری پابند ہے، چل مصلی پہ کھڑی ہو جا۔ وہ مصلی پہ کھڑی ہو گئی تو حضرت نے کچی زمین پر سر سجدے میں رکھ دیا اور کھل کے روئے، کہنے لگے مالک دل بدلنا میرے اختیار میں نہیں، میری اوقات اتنی تھی میں نے مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے، تو مقلب القلوب ہے، اب رحمت کرنا اس کا دل بدل دے، اللہ میری سفید داڑھی دیکھ کرم فرما، مالک رحمت فرما۔ سویرے لوگ روڑے لیے کھڑے تھے کہ دروازہ کھلے گا تو روڑے ماریں گے، لیکن جب دروازہ کھلا تو چاہیے تھا نا کہ حضرت نکلتے، لیکن وہ بی بی نکلی، چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے، باہر آئی تو کہنے لگی بستام والو آج کے بعد کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ اب یہ مسجد بن گئی ہے، اب یہاں اذان ہوگی، اب رسول اللہ کی بات ہوگی، کوئی بیٹھا ہوا کوئی بیٹھا ہوا۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نا یہ ذوق تھا کہ لوگ دین قبول کریں۔ یمامہ، میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، یمامہ قبیلے کے سردار تھے ثمامہ بن اسال۔ یہ قبیلہ بڑی گندم پیدا کرتا تھا۔ سیاستہ میں آپ کو یہ روایت ملے گی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی گندم پیدا کرتا تھا یہ قبیلہ۔ تو یہ ثمامہ بن اسال اسلام کے بڑے دشمن تھے، اس ایریے سے کبھی مسلمان نکلتے تو تکلیف دیتے۔ ایک وقت یہ بھی نکلے عمرے کے ارادے سے، جب مدینہ شریف کے قریب سے گزرے تو صحابہ نے بھی گرفتار کر لیا، لا کے نا مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ حضور ظہر کی نماز پڑھانے آئے تو چونکہ سردار تھا ثمامہ اور بڑی گندم پیدا کرتا تھا، حضور کو دیکھ کے کہنے لگا کہ اے محبوب تین باتیں ہیں، اگر آپ مجھے کوئی پیسے لے کے فدیہ لے کے چھوڑنا چاہیں تو میں کوئی غریب آدمی نہیں، اتنے پیسے آپ کہیں گے میں اتنے دوں گا، اور اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو پھر کسی معمولی آدمی کو قتل نہیں کریں گے، تو میری قوم بدلہ لے گی، پھر بات آگے بڑھے گی۔ اور تیسری بات کی، کہنے لگا اگر آپ احسان کریں گے نا تو میں خاندانی آدمی ہوں، احسان فراموشی نہیں کروں گا۔ میاں صاحب نے کہا تھا اصلہ نال جے نیکی کریے وہ نسلہ تاک نہیں بھول دے، میں احسان فراموشی نہیں کروں گا۔ سرکار ہلکا سا مسکرائے، کوئی جواب نہیں دیا، نماز پڑھانے چلے گئے۔ اگلے دن حضور پھر ظہر کے وقت آئے، اس کے پاس سے گزرے تو پھر وہی تین باتیں کہنے لگا کہ یہاں تو آپ اب صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا غصہ تھا، کس نے بڑا ستایا ہوا ہے، ہمارے قابو آئے، پکڑ لیں گے، سمجھ لیں گے اسے۔ قریب سے گزرے حضور، پھر تین باتیں کہنے لگا اگر آپ فدیہ لے کے چھوڑنا چاہیں تو غریب آدمی نہیں، جو کہیں گے دوں گا، اگر قتل کریں گے تو معمولی آدمی نہیں ہوں، میرے بدلے میں بڑے لوگ قتل کیے جائیں گے، اور اگر آپ احسان کریں تو پھر میں احسان فراموش بھی نہیں ہوں، پھر میں یاد رکھوں گا کسی۔ حضور ہلکا سا مسکرائے، بس پہلی نظریں لٹ لیا ماہی تیرے ہار شنگاراں، قاتل نین تے ناگن زلفاں پئیاں مارن دوروں ہی ماراں، کسے نو کول نہیں پھٹکن دتا تیرے حسن دے پہرے داراں، کسے نو کول بھی نہیں پھٹکن دیتا تیرے حسن دے پہرے داراں، تے اعظم تو کوئی کلا تے نہیں نہ ایتھے ہوئے پھر قتل ہزاراں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن آئے تو پھر اس نے وہی تین باتیں دہرائیں، کہنے لگا اگر آپ کچھ لے کے چھوڑنا چاہیں تو میں مالدار ہوں، اگر قتل کریں گے تو بہت بڑا آدمی قتل کریں گے، پھر میرے مقابلے میں بدلے میں لوگ قتل کیے جائیں گے، اور اگر آپ احسان کریں تو احسان مند رہوں گا۔ سرکار نے زور پڑھائی، 3 دن ہو گئے، یہ دیکھتا رہا کہ محبوب کریم علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہے، کرم کیسا ہے۔ تیسرے دن زور پڑھا کے حضور نے فرمایا کھول دو بھی اسے۔ صحابہ کہنے لگے حضور کھول دیں، یہ بڑا سخت گیر ہے، ستایا کرتا تھا، فرمایا کھول دو بھائی، کسی کو کیا چاہ رہا تھا، حکم ملا تو کھول دیا۔ کہتے ہیں حضور نہ نماز پڑھا کے گھر چلے جاتے تھے پر آج گئے نہیں، سرکار بیٹھے ہیں، گئے نہیں۔
بھائی حضور تو فٹافٹ جاتے ہیں، گئے کیوں نہیں؟ سمامہ کو چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ سرکار ایسے جیسے کسی کا انتظار کر، تھوڑی دیر گزری تو سمامہ نہ آیا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ کہنے لگا میں قریبی کنویں پر وضو کرنے گیا تھا، غسل کرنے گیا تھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ جب تک یہاں آیا نہیں تھا نا تو معاذ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میرا رویہ ذہن کچھ اور تھا، اب ساری کائنات میں جو چہرہ حسین لگتا ہے وہ آپ کا چہرہ لگتا ہے۔ کہنے لگا جب تک آیا نہیں تھا دین کے بارے میں رویہ کچھ اور تھا، اب اگر کوئی دین پسند ہے تو وہ آپ کا دین ہے۔ کہنے لگا سونیا میں مدینے کبھی آنا نہیں چاہتا تھا، گویا اب میں مدینے سے جانا نہیں چاہتا۔ جنہوں ویک کے ٹھر دیاں آنکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا آنکھیں خوشی سے کھل گئیں، حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا صحابہ بتاؤ جو سودا میں نے کیا ہے یہ اچھا ہے کہ نہیں؟ گویا اس کا کلمہ پڑھنا، اسے قتل کرنے سے، فدیہ لینے سے حضور نے اسے زیادہ عزیز سمجھا۔ تھوڑا تھوڑا نا ایک دوسرے کا ہاتھ روکے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، تو ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو حضور نے فرمایا اگر تمہارا بھائی ظلم کر رہا تو اس کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے، ورنہ وہ ظلم کر کے دوزخ میں چلا جائے گا، وہ اپنی آخرت خراب کر لے گا۔ بہت سارے لوگ ہمارے دائیں بائیں اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں، پر ہم فکر ہی نہیں کرتے ان کی۔ ہمیں کیا لگے کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ ہے کہ میرے ساتھ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو تھوڑا سا خیال کریں ایک دوسرے کے بابت، یہ ذوق پیدا کریں دین کو آگے پھیلانے کا۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرمائے، جہاں گفتگو کے دوران ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ انشاءاللہ سلام ہوگا اور حضرت دعا فرمائیں گے۔